کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص کفر والی بات کرے اور سننے والے کو یہ کافی حد تک لگتا ہو کہ یہ بات کفریہ ہے، لیکن وہ اس پر حکم لگانے سے پہلے کسی سنی عالم دین سے کنفرم کروا لے کہ کیا واقعی یہ کفر ہے یا نہیں، تو کیا سننے والے کے لیے ایسا کرنا درست ہے؟ یا پھر سننے والے پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اسی وقت ایسا بولنے والے کو کہے کہ یہ جملہ کفریہ ہے اور وہ کافر ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ عام آدمی کے لیے کسی شخص پر حکم کفر لگانا لازم ہونا تو دور کی بات، ایسا کرنا ہی درست نہیں، کیونکہ بعض دفعہ عوام کسی بات کو کفریہ سمجھ رہی ہوتی ہے جبکہ حقیقت میں وہ بات کفریہ نہیں ہوتی۔ پھر کئی جملے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بعض پہلو کفر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور بعض اسلام کی طرف، اور کہنے والے کی نیت و مراد کا علم نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی اس بات سے کون سا پہلو مراد لیا ہے، لہٰذا صرف اپنے گمان اور اٹکل سے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ ایسی صورتحال میں جبکہ سننے والے کو کوئی بات ایسی معلوم ہو رہی ہو کہ جو اس کے گمان اور علم کے مطابق کفریہ ہو سکتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بولنے والے کو احتیاطاً توبہ و تجدید ایمان کا کہہ کر مزید اس بات کے متعلق کسی سنی عالم دین سے رہنمائی حاصل کرنے کا کہہ دے، محض اپنے علم کی بنیاد پر ہرگز حکم کفر نہ لگائے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب نامی کتاب میں ہے، عام آدمی صرف اپنی اٹکل سے ہرگز کسی مسلمان کو کافر نہ کہے، کیونکہ کئی جملے ایسے ہوتے ہیں جن کے بعض پہلو کفر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور بعض اسلام کی طرف، اور کہنے والے کی نیت کا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کون سا پہلو مراد لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ہمارے ائمہ رحمہم اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی کلام میں 99 یعنی 99 احتمال کفر کے ہوں اور ایک اسلام کا، تو واجب ہے کہ احتمال اسلام پر کلام محمول کیا جائے جب تک اس کا خلاف ثابت نہ ہو۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کسی کلام میں چند معنی بنتے ہیں، بعض کفر کی طرف جاتے ہیں، بعض اسلام کی طرف، تو اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی، ہاں اگر معلوم ہو کہ قائل یعنی کہنے والے نے معنی کفر کا ارادہ کیا، مثلا وہ خود کہتا ہے کہ میری مراد یہی کفریہ معنی والی ہے، تو اب کلام کا محتمل ہونا یعنی کلام میں تعویل کا پایا جانا نفع نہ دے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ کلمہ کے کفر ہونے سے قائل کا کافر ہونا ضرور نہیں۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔